بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں حضرت استخارہ نکال کے دے دیں استخارہ. اس بارے میں یاد رکھیے یہ جو آج کل استخارے جس طرح سے نکالے جا رہے ہیں ان کا قرآن حدیث میں کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. استخارہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی نکل کے آئے کچھ سامنے. پہلے میں بتا دیتا ہوں صحیح استخارہ ہے کیا, جو حدیث سے بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب کوئی اہم کام ہو 2 رکعت پڑھی جائے, 2 رکعت نفل نماز. اس کے بعد انسان کو استخارہ کی دعا مانگے, اللہم انی, پہلے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پیغمبر پر درود کے بعد وہ دعا مانگے. اس دعا کے الفاظ ہیں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر انت علام الغیوب. کہ اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں, تجھ سے تیرے علم کے حساب سے سوال کرتا ہوں, کیونکہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا, تجھے قدرت ہے مجھے نہیں ہے. کہ انسان اسی چیز میں استخارہ کرتا ہے جس میں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے. تو اپنا علم اللہ کے سپرد کر رہا ہے کہ تو زیادہ بہتر جانتا ہے. آگے اللہ کی اس طرح سے حمد و ثنا کے بعد الفاظ کیا ہیں, اللہم ان کنت تعلم, اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے, ان ھذا الامر خیر لی, یہ والا کام میرے لیے بہتر ہے. یہ والے کام میں انسان وہ تصور کرے, جیسے کوئی کاروبار کرنا چاہ رہا ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, تو یا اللہ یہ والا کام یعنی یہ کاروبار میرے لیے کرنا بہتر ہے یا نہیں. خیر لی, تیرے علم میں اگر میرے لیے بہتر ہے, فقدرہ لی ویسرہ لی, تو اس کو میرے مقدر کر دے. کیا مطلب یہ کروا دے اور میرے لیے اس کو آسان بھی کر دے. اس میں کہیں یہ نہیں کہ اللہ خواب دکھا دے پھر اس میں گرین سگنل دے دے جس سے پتہ چلے کہ ہو جائے, یا نیلا لال سگنل آئے تو اس سے پتہ چلے کہ نہیں ہو, یا کوئی ایسا دکھا دے. دکھانے وکھانے کا کچھ نہیں ہے, بتانے کا بھی نہیں ہے. اے اللہ تو یہ کام کروا دے مجھ سے, میں چاہوں نہ چاہوں ہو جائے بس. سمجھنے بات کو. وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ, اور اگر تیرے علم میں یہ بات ہے ان ھذا الامر شر لی, یہ کام میرے لیے نقصان دہ ہے, فی دینی و معاشی و عاقبت امری, دین دنیا اور آخرت انتہا کے اعتبار سے یہ نقصان دہ ہے, تو فصرف عنی وصرفنی عنہ, اس کو مجھ سے دور کر دے, مجھے اس سے دور کر دے. کیا مطلب یہ کام میرا نہ ہو سکے. پھر ثم اقدر لی الخیر حیث کان, جو پر بہتر ہو وہی مقدر کر دے. یہ دعا ہے, یہ اللہ سے مشورہ نہیں طلب کیا جا رہا. مشورے کو استشارہ کہتے ہیں, استخارہ نہیں کہتے. استخارہ کا مطلب اللہ سے خیر طلب کرنا. اس سے ہوگا یہ کہ وہ کام اگر بہتر ہوا تو مقدر ہو جائے گا, چاہے آپ نہ بھی چاہیں, اور اگر بہتر نہیں ہوا تو آپ کوشش کریں گے تو بھی نہیں ہوگا. اس میں کچھ نہیں ہے کہ مولوی صاحب آپ کو بتائیں گے کر لو اور فلانا بتائے گا کہ نہیں کرو. نہ مولوی صاحب بتا سکتے ہیں, نہ آپ بتا سکتے ہیں, نہ کوئی بزرگ, نہ پیر مرشد, کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اور اللہ بھی نہیں بتائے گا. بتا سکتا ہے مگر بتائے گا نہیں, کیونکہ اللہ نے وحی کا سلسلہ ختم کر دیا. صحیح ہے نا. تو اس کا اب کوئی سیٹ اپ نہیں ہے جس سے آپ کو یہ علم میں غیب ہو جائے کہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. آج 2 نمبر مولوی بیٹھے ہوئے استخارہ نکال کے بتا دیتے ہیں آگے کر لو, میری طرف سے اوکے ہے, شادی کر لو, سیٹنگ صحیح رہے گی آپ کی, ٹھیک ہے نا, خواب میں آئے. میرے پاس ایک نوجوان یہیں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے ماشاءاللہ 1 یا 2 بچے بھی ہو گئے. جب اس کی شادی ہو رہی اس کو کوئی لڑکی پسند تھی, میرے پاس آیا کہ میں نکاح کا پیغام بھیجا, لڑکی بھی راضی, میں بھی راضی. مگر وہ لڑکی والوں نے اپنے مولوی صاحب سے, مولوی بھی آج کل اپنے ہر ایک کے اپنے الگ سے سیٹ اپ چل رہا ہے, یعنی وہ ہمارے والے مولویوں کو نہیں مانتی, وہ اپنے والے مولوی سے استخارہ نکل, یعنی میں ان کا والا تھا ان کے خیال میں. تو انہوں نے کہا کہ وہ لڑکی نے اپنے والے مولوی سے, ان کے ابا نے پتہ کروایا, لڑکی کے ابا نے, انہوں نے بتایا کہ استخارے میں یہ نکلا کہ یہ لڑکا مناسب نہیں. تو میرے پاس ہے حضرت, میں تو بڑا پریشان ہوں, یہ کیا کروں. میں نے کہا بول دو, ہمارے والے نے بتایا کہ ٹائم مناسب ہے, بالکل 100%, بالکل ایگزیکٹ. اب سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے والے نے کیسے بتا دیا ان کو. میں نے تو نہ استخارہ کیا, میں نے حدیث کی روشنی میں بتایا. اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح حدیث ہے, لن تر للمتحابین مثل النکاح, 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں. جب محبت ہو تو اللہ کے نبی ترغیب دے رہے ہیں ان کی شادی کرا دو, ان کو ذلیل اور خواروں کی طرح زندگی گزارنے کا حکم نہ دو. ہاں کوئی فساد ہو تو ایک الگ بات ہے. تو یہ اللہ کے نبی نے پھر استخارے کا اجازت ہی نہیں دی ہے. کرو نکاح, جب ہے پسند نہ تو پسند ہی کی تو شادی تو ہمیشہ ہی, اور کہاں ہو. پسند ہی نہ آئے تو پھر شادی, وہ تو پھر عجیب سا حساب ہو جائیں گے. ایک صاحب مجھے کہہ رہے کہ محبت کی شادی ناکام, میں نے کہا پھر نفرت کی کامیاب ہوتی ہوگی. کیا خیال ہے, تو محبت کی اگر ناکام ہوتی ہے تو پھر نفرت کی زیادہ, جس سے جتنی چڑیل ہو اس سے شادی کریں آپ. تو شادی ہوتی محبت کی, لیکن یہ پہلے سے محبتیں پیدا کرنا یہ حرام ہے, یہ ذہن میں رکھیے. کہیں آپ سیٹنگ ویٹنگ شروع کرنے جا کے یار پہلے ذرا سیٹنگ ہو جائے محبت, یہ پھر یہ جائز نہیں ہے. نامحرم سے باتیں کرنا یہ پھر ناجائز. ایک غیر اختیاری نظر پڑ گئی ہے, غیر اختیاری محبت ہو گئی, تو اگر ممکن ہے تو شادی کریں, نہیں ممکن ہے تو دماغ وہاں سے ہٹائے. پھر
لٹکا کے نہ چھوڑے اپنے آپ کو, دائیں بائیں ایک طرف ہو جائے فوراً. تو استخارے میں کچھ نکلتا نہیں ہے, کچھ بتایا نہیں جا سکتا. استخارے کا مطلب اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا, اللہ بہتر ہے کر دے تو ٹھیک ہے, بہتر ہے تو کر دے. دوسری بات یہ کہ شریعت میں مشورے کی اہمیت استخارے سے زیادہ ہے. آج لوگ استخارے کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں, مشورے کو کم اہم سمجھتے ہیں. اگر آپ نے مشورہ کر کے کام کیا اور استخارہ نہیں کیا, نقصان کا اتنا اندیشہ نہیں ہے. لیکن صرف استخارہ کیا, مشورہ نہیں لیا, نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے. کیونکہ مشورے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے, وَأَمْرُهُ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, اور میں ہر اہم کام ہی مشورے سے کرتے ہیں. تو کاروبار, بزنس, شادی, بیاہ, یہ سب اہم کام ہے, مشورے سے کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ, قرآن میں سورہ شورا عربی میں مشورے کو کہتے ہیں, مشورے کے نام سے پوری سورت نازل ہوئی ہے قرآن میں. استخارے کے نام سے تو سورت نازل نہیں ہوئی ہے. اتنی اہمیت کہ اللہ نے سورت کا نام ہی مشورہ رکھ دیا, سورہ مشورہ. شورا کہتے ہیں مشورے کو, کتنی اہمیت دی تو اللہ تعالیٰ نے مشورے کی. دوسری تو مشورہ بھی کسی اس فیلڈ کے باہر آدمی سے لیا جائے. میرے پاس فون آتا ہے انگلینڈ سے, جاپان سے, ایک صاحب کا, جی وہ میں یہ کام کرنا چاہوں گا ایکسپورٹ, آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میں نے کہا میں نہ کبھی جاپان گیا, نہ میں نے کبھی کنٹینر اتنی تفصیل کے ساتھ دیکھا ہے. تو ہم نے الیاس قادری کا, جو طاہر القادری صاحب کا کنٹینر بس دیکھا ہے ہم نے, تو ہم نے کنٹینر بھی نہیں, بس بڑے وی آئی پی قسم کا اس میں شاور, اٹیچ باتھ روم, سارا سیٹ اپ تھا وہاں پہ. تو ویسا کنٹینر ہم نے, اس کے علاوہ ہم نے کنٹینر بھی زیادہ نہیں دیکھے. تو ایسے آدمی سے مشورہ لو جو اس فیلڈ کا ماہر ہے, وہ آپ کو صحیح مشورہ دے گا. تو مشورے کی اہمیت شریعت میں زیادہ ہے. مشورہ کریں, پھر احتیاطاً استخارہ بھی کر لیں, تو پھر کرنا وہی چاہیے جو سمجھ میں آ رہا ہے. کوئی مولوی جو ہے نا آپ کو نہیں نکال کے دے سکتا کہ ریڈ سگنل یا وائٹ سگنل. تو